ناظرین، جو اہل ظرف ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وسیع ظرفی عطا کی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ باادب ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملا کرتے ہیں، صراحی سرنگو ہو کر برا کرتی ہے پیمان۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ظرف عطا کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ادب کے ساتھ دوسروں سے پیش آتے ہیں، احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، حیا کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور پھر جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا کی اولاد پاک کا ہو، آپ کی آل کا معاملہ ہو، سادات کرام کا معاملہ ہو، پھر تو انسان کو زیادہ سراپا ادب بن جانا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا حیا کرتے ہوئے ایک ادب اور احترام والا معاملہ کرنا چاہیے۔ آج جس دور کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں ہم بالخصوص پاکستان برصغیر کے اندر دیکھتے ہیں کہ آئے روز اپنے آپ کو بڑے بڑے اہل علم و دانش کے اندر شمار کرنے والے جو حضرات ہیں وہ بھی رسول اللہ کی اولاد کے بارے میں بڑی بے باکی سے ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ بالکل بھی شرمندہ یا نالہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس کو اپنے ایمان کی مضبوطی قرار دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان سادات کو، ان کے خلاف اپنی زبانیں تان دراز کریں اور ان کے اوپر ہرزہ سرائی کریں۔ وہ اس کو اپنے ایمان کی ڈیمانڈ سمجھتے ہیں اور اس کو پھر اپنے بیان کرنے کے بعد اس کو اپنے ایمان کی مضبوطی قرار دیتے ہیں۔ تو اس گئے گزرے دور میں آج ایک دن قبل پہلے ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، جی ایک شخص کی ویڈیو تھی جو بظاہر کو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، ایک دنیا دار بندہ، پیشے کے اعتبار سے وہ پہلوان ہے، وہ مقابلہ کرتا ہے، کبڈی کھیلتا ہے، لیکن اس نے رسول اللہ کی اولاد کے ادب کی ایک ایسے مثال قائم کی کہ 2 دن گزر چکی ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی ادب والے لوگ ہیں، رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس شخص کو سلام عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے گا، پھر میں آپ سے مزید کچھ عرض کرتا ہوں۔ او کھیڑنا بابا کھیڑنا، میں آج تو 4-5 سال پہلے اعلان کیتا ہوئی تے سید ماڑ ہوئے یا چنگا ہوئے، میں سید نال کونی نہیں کھیڑنی۔ اے سید ہے، آپا سید نال کونی نہیں کھیڑنی، آپا انہاں دی جتیاں دے نوکر ہاں۔ مینوں پتہ لگا کہ سید ہے، سید ماڑا ہوئے چنگا ہوئے، پہلے نمبر تے سید ماڑا ہو۔ آپ نے دیکھا یہ شخص اکھاڑے کے اندر موجود تھا جس کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا دوسرے پہلوان کے سامنے، اور مقابلہ شروع ہونے لگا تو یکدم اس کو پتہ چلا کہ یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے جس سے میں مقابلہ کرنے لگا ہوں یہ سید ہے۔ وہ وہیں سے واپس پلٹا اور اس نے جا کے مائک لیا اور اعلان کیا کہ میں نے کچھ سال پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ میں سید زادے کے ساتھ کبڈی نہیں کھیلوں گا۔ حالانکہ وہ ایک مقابلہ تھا، اس میں فن کا جوہر دکھانا تھا، اس میں اس کو کوئی ایسا کوئی چیز تو نہیں تھی۔ وہ جو سید زادہ تھا وہ اپنی مرضی سے، وہ بھی پہلوان تھا، وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا کہ یہ کمزور کا یا طاقتور کا مقابلہ ہو یا کوئی ایسی چیز، برابری کا جوڑ تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ میں سید زادے سے کبڈی نہیں کھیلوں گا، اور آگے اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے اہل علم و دانش جو سادات کے خلاف ہرزہ سرائی میں فخر محسوس کرتے ہیں، ان کا سارا علم و زہد اس شخص کے ایک جملے کے اوپر قربان۔ اس نے کہا کہ میں سادات کے ساتھ، سید کے ساتھ مقابلہ نہیں کروں گا، ہم ان کے جوتوں کی خاک کے برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان کے قدموں کے جوتے ہیں، ہم ان کے پاؤں کے جوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یہ ادب ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ وہ دور جس کے اندر سادات کے خلاف بولنا اس کو ایمان کی مضبوطی قرار دیا جاتا ہے، اور بڑی بڑی تحریکیں، بڑے بڑے نام رکھنے والے لوگ اس چیز کے اوپر بڑے عرصے سے محنت کر رہے ہیں اور ان کے بیانات پوری دنیا سنتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمانا چاہے اسے فرماتا ہے۔ اس شخص نے کتنی خوبصورتی سے یہ عمدہ میسج دیا کہ
کسی اور سے میرا مقابلہ کروانا ہے کروا لو. اور میں اس شخص کے بارے میں نے یہ بھی سنا کہ یہ بہت بڑا پہلوان ہے اور اکثر یہ کبڈی کے جو میچ ہوتے ہیں وہ جیت جاتا ہے، لیکن اتنا نام رکھنے والا اپنے فن کے اندر، اس کے باوجود اس نے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. پھر اس نے ساتھ جملہ بولا کہ سید ماڑا ہو یا طاقتور ہو، جو بھی ہو. اس نے کہا پھر ساتھ ہی کہا، اس نے تصحیح بھی کی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سید کمزور ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ جسمانی اعتبار سے بات کر رہا تھا. چاہے وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو یا مجھ سے طاقتور ہو، جو بھی ہو، بہرکیف میں سید سے مقابلہ نہیں کروں گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے. مسلکی اختلافات سے اور ان چیزوں سے ہٹ کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. آپ نے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری خطبات ہیں ان کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ لوگو، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. خبردار، میں دیکھوں گا اپنے جانے کے بعد کہ میرے بعد تم میری اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، ان کے بارے میں کیسا معاملہ کرتے ہو. اس کے علاوہ بے شمار احادیث ہیں، اہل علم حضرات ان سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے. وقت اتنا نہیں کہ میں اس کو ویڈیو لمبی ہو جائے گی کہ میں اس کو تفصیل کے ساتھ وہ سارے ریفرنسز آپ کے سامنے رکھوں. کتب کے اندر یہ ساری احادیث موجود ہیں. فرمایا کہ میری اولاد کے ساتھ میری خاطر محبت کرو کیونکہ وہ میری اولاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی تلقین فرمائی. تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم دیگر جو مسلکی اختلافات ہیں ان کو چھوڑ کے صرف ادب والا معاملہ کریں. باقی اگر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جسے ہم اپنے گمان کے اندر کسی سید زادے سے کوئی ایسی چیز ہوتا دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم عقائد اسلام سے، دین اسلام کی تعلیمات سے انحراف سمجھتے ہیں، تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیں، اس چیز کو اس کے اوپر سپورٹ نہ کریں، اس کے اوپر ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں. لیکن جو ادب والا معاملہ ہے اس کو ہمیشہ اپنے دامن کے ساتھ ہمیں تھام کے رکھنا چاہیے تاکہ ہم بروز قیامت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکیں اور وہاں پہ ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی طرح کی شرمندگی کا سامنا نہ ہو.